بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بشارت اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، اللہ کا بندہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آنے والے لوگ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہلائے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی مابعوث فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار اور ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے گوشت کھانے کی چاہت ظاہر کی۔ آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے اپنے والد محترم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم کی چاہت کے مطابق انہیں اپنے بھائی حیث سے پہلے کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گئے، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ وہ معزز بعد آنے والی قوموں کے سردار اور ان کے رزق و اولاد میں خوب برکات ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی حیث کو جب یہ علم ہوا کہ وہ والد محترم کو کھانا کھلا کر خیر و برکات کی دعائیں حاصل کر چکے ہیں، تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ رفقہ نے ان حالات کے پیش نظر اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حران شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان کے پاس جانے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام والدین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حران چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی دو بیٹیاں لیہ اور راحیل تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا۔ لابان نے کہا کہ اس نکاح کے حق مہر کے لیے آپ 7 سال تک میرے ہاں بکریاں چرائیں۔ تو لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیہ کا ہاتھ آپ علیہ السلام سے نکاح کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی منکوحہ لیہ کے ساتھ رات گزارنے کے بعد صبح اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے مزید 7 سال تک ماموں کی خدمت کی، تو انہوں نے وعدہ کے مطابق آپ علیہ السلام کا نکاح راحیل سے کر دیا۔ لابان نے بطور خادمہ اپنی بڑی بیٹی لیہ کو زلفی نامی لونڈی اور اپنی چھوٹی بیٹی راحیل کو بلعی نامی لونڈی دی۔ لابان نے بطور خادمہ اپنی بڑی بیٹی لیہ کو زلفی نامی لونڈی اور اپنی چھوٹی بیٹی راحیل کو بلہا نامی لونڈی دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کے بعد مزید 6 سال تک اپنے ماموں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیہ کے بطن سے 6 بیٹے اور ایک بیٹی عطا فرمائے۔ روبیل، شمون، لاوی، یہودا، اساخیر، زبولون اور بیٹی دینا۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل کے ہاں ابتدا میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے اپنی لونڈی بلہا آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس لونڈی سے آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے وان، نفتالی پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیہ نے بھی اپنی لونڈی زلفی آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس سے بھی آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے جاد، اشی پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی راحیل نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی اور لونڈیوں سب سے اولاد ہو گئی ہے، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر اولاد کے لیے دعا مانگی۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی 2 بیٹے یوسف اور بنیامین عطا فرمائے۔ بنیامین کی اولاد کے وقت ان کی والدہ محترمہ راحیل اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد حران کے علاقے میں رہائش کے ہی دوران پیدا ہوئی، سوائے بنیامین کے۔ اپنے ماموں کے ہاں 20 سال گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام بہت سے مال و دولت کے ساتھ واپس اپنے آبائی علاقہ ہیبرون کنعان میں تشریف لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کنعان قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔
جب وہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے خاندان اور اہل کنعان کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام پر آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی۔ اے مسلمانوں، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل ہوئی، ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئیں، اور ان تمام کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے ملی۔ ہم انبیاء علیہ السلام کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا، اور اس صدمہ کی وجہ سے روتے روتے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخرکار اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا اور آپ علیہ السلام کی بینائی بھی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی موت کے آثار دیکھے تو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں ایسی عمدہ نصیحت فرمائی کہ جسے پسند فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر تھے۔ وہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، اور آپ علیہ السلام کی میت آبائی وطن حبرون لے جا کر ایک غار میں دفن کیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عفرون بن صخر حیشی سے خریدا تھا۔